السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، بیان کا سلسلہ جو جاری ہے وہ کل تک کربلا کے بعد کے واقعات، یزیدیوں کا عبرتناک انجام، یہ بیانات کل تک ہوئے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ 2 دین سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ایک دین مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ایک دین جو ہے وہ حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 14ویں صدی کے مجدد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مجدد کا وہ منصب عطا فرمایا، عرب و عجم کے علماء نے متفق ہو کر جنہیں مجدد میت حاضرہ کا لقب عطا فرمایا۔ مجدد یہ منصب مریدوں کی طرف سے یا شاگردوں کی طرف سے نہیں دیا جاتا، مجدد یہ وہ منصب ہے جو 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے تعلق سے بیان فرمایا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبعث لہذه الامۃ علی رأس 100 کل سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے شروع میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین میں تجدید کے وہ کام کرے گا کہ توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے جو بھی امت میں عقائد کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے بگاڑ پیدا ہو، کمزوریاں پیدا ہوں، اور دین میں عقائد و اعمال کے اعتبار سے ملاوٹیں ہونے لگے، تو مجدد اللہ اس کے رسول کی طرف سے دیے ہوئے اس علم کی روشنی میں اس دین کے عقائد اور اعمال کو قرآن اور احادیث اور اقوال سلف، اقوال صحابہ، ان تمام کی روشنی میں اجاگر کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے پیش کرتا ہے۔ اس کا نام ہے مجدد۔ سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی، تقدس، ان سب پہ بھی حملے ہوئے، اور
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رسالت پہ بھی حملے ہوئے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں اعتبار سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ خدمات انجام دی، توحید کے اعتبار سے بھی اور عظمت رسالت کے اعتبار سے بھی۔ میں بات کروں گا زیادہ تر توحید کے اعتبار سے، کہ عام طور سے جو توحید کے ٹھیکیدار ہیں اور جن کا دعویٰ ہے کہ صرف توحید کے علمبردار دنیا میں وہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے کو وہ مشرکین کے الزام سے جو ہے ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ آپ چند باتوں سے اندازہ لگائیں کہ ان توحید کے ٹھیکیداروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدس پر کس طریقے سے حملے کیے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، جس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ان توحید کے ٹھیکیداروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو یہ پوسیبل مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس تعلق سے دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم اور تبلیغ جماعت کے بانی الیاس کاندلوی کے دوسرے نمبر کے پیر و مرشد خلیل احمد امبیٹوی نے یہ لکھا برائن قاطعہ میں پیج نمبر 6 اور 7 میں کہ امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا پوسیبل ہے، یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اور آگے لکھا کہ امکان کذب کے خلف وعید کی فرع ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا یہ اس طرح ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معافی کے لیے قرآن میں بیان فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ ہاں گنہگاروں کو عذاب ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتے یا جو دوسرے گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ عذاب ہوگا، جیسے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو سستی کر کے پڑھتے ہیں۔ اب اگر اللہ چاہے تو پھر معاف فرماتے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ معاف فرمانا جو وعید اللہ نے بیان فرمائی تھی، یہ معاف فرمانا یہ ایسا ہوا جیسے اللہ کے لیے جھوٹ بولنا پوسیبل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسی فتاوی رشیدیہ کہ پیج نمبر 113 میں یہ کتابیں آج بھی ملتی ہیں، رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ امکان کذب بئی معنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنے کو پوسیبل ہونا یہ اس معنی کر کے کہ اللہ نے جو حکم فرمایا ہے اللہ اس کے خلاف پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف پر قادر ہے، اللہ جو خلاف فرمائے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انشاءاللہ میں آپ کے وصیت شریف کو سناؤں گا، انتقال سے پہلے فرمایا کہ بخش دے تو اس کا فضل ہے، اور اگر نہ بخشے تو اس کا عدل ہے۔ تو اللہ نے
اگر جو وعدہ فرمایا تھا، اللہ نے جو وعید فرمائی تھی، اب اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بخش دیا، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، مگر یہ توحید کے علمبردار اور ٹھیکیدار دیوبندی وہابی پیشوا یہ اس سے جھوٹ کے پوسیبل ہونے کے اعتبار سے اس عقیدے کو رکھتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان توحید کے ٹھیکیداروں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا، اور اس ٹاپک پر اعلی حضرت نے 7 کتابیں لکھی: سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح، اخباریہ کی خبرگیری، پہلی کتاب سن ہجری 1308 میں لکھی، دوسری سن ہجری 1307 میں، اور سن ہجری 1326 میں دامان باغ سبحان الصبح لکھی، سن ہجری 1309 میں خدا کو کس نے پہچانا اس نام کی کتاب لکھی، اور سن ہجری 1329 میں القمح المبین لأعمال المکذبین نام کی کتاب لکھی 1329 میں، اور سن ہجری 1309 میں سبحان القدوس عن تقدیس نجس منکوس نام کی کتاب لکھی، اور سن ہجری 1290 میں السعی المشکور فی ابداء الحق المہجور نام کی کتاب لکھی۔ یہ 7 کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تقدیس کو بیان فرمایا۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ توحید کے حوالے سے وہ خدمات ہیں۔ اسی میں آپ دیکھیں ایک دوسری مثال، جو لوگ توحید کے ٹھیکیدار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسے کیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی شان میں کس طرح کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم ازلی ہے، ابدی ہے اور لا محدود ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، لا محدود کا مطلب یہ ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے، مطلب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، ذاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پہلے ہی سے معلوم ہے، واقعہ ہو جائے یا کوئی واقعہ، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو نہیں فرماتا کہ جس سے اللہ کو معلوم ہو۔ معلوم ہونا، معلوم کرنا یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کو تو ہر چیز پہلے ہی سے معلوم ہے، مگر اس کے باوجود یہ توحید کے ٹھیکیدار قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھیں، میں 2 ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ایک مولوی اشرف علی تھانوی کے استاذ مولوی محمود الحسن دیوبندی کا، وہ ترجمہ کرتا ہے: اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تم پہلے تھا، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ یہاں اس نے ترجمہ کیا کہ معلوم کریں، لینا علامہ کا ترجمہ، تاکہ معلوم کریں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا بیان القرآن میں، یہ ترجمہ میرے پاس موبائل میں بھی موجود ہے اور آپ انٹرنیٹ سے بھی نکال سکتے ہیں۔ اس نے ترجمہ کیا اسی آیت کا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کا، کہ جس سمت قبلے پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا ہے۔ اس نے بھی وہی ترجمہ کیا معلوم ہو جائے، مگر سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ ترجمہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور اے محبوب، انداز بھی کتنا پیارا ہے، اور اے محبوب
تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے. یعنی یہاں لِنَعْلَمَ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کیا کہ تاکہ معلوم کریں یا معلوم ہو جائے، بلکہ تاکہ دیکھیں. دیکھنے کا تعلق یا امتحان سے ہے. یعنی یہ مومنین کا اور منافقین کا یہ امتحان تھا کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں کعبہ ہوا، تو جن کے دل میں کجی تھی یا جن کے دل میں داغ تھا وہ اعتراض کرنے لگی، مگر جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے تھے انہوں نے تو اس پر آنکھ بند کر کے عمل کیا کہ جو اللہ رسول کا حکم ہے ہم اسی پر عمل کریں گے. تو اللہ فرماتا لِنَعْلَمَ، ہم نے محبوب اس لیے وہ قبلہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھیں، یعنی امتحان ہو جائے مخلص کا اور جو ہے منافق کا امتحان ہو جائے. دیکھیں، یہ ترجمہ اتنا پیارا ہے، اور معلوم کریں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے جو ان دیوبندیوں نے ترجمہ کیا. اور ایک دوسری مثال بھی دیکھ لیں، قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 54 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مولوی محمود الحسن دیوبندی اشرف علی تھانوی کے جو ہے استاد نے اس کا ترجمہ کیا، اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے. معاذ اللہ، مکر کیا کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے. اللہ بھی مکر کرے گا، اللہ مکر سے پاک ہے، اللہ داؤ سے پاک ہے، اللہ فریب سے پاک ہے. مولوی فتح محمد جالندھری نے اس کا ترجمہ کیا، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے. یہاں اللہ کے لیے لفظ چال کا استعمال کرنا کہ اللہ بھی چال چلا، یہ بھی اس کی شایان شان نہیں ہے. اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے. کافروں نے تو مکر کیا، مکر کی نسبت کافروں کے لیے صحیح ہے، مگر اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، چھپی تدبیر فرمائی. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ایک تیسری مثال دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14-15 پہلا پارہ. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. یہ اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ جو ہے مولوی محمود الحسن نے کیا، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے. اور مولوی فتح محمد جالندھری نے ترجمہ کیا ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے. سر سید احمد خان نے ترجمہ کیا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے. ڈی پی نذیر احمد نے ترجمہ کیا اللہ ان کو بناتا ہے. مرزا حیرت دہلوی نے ترجمہ کیا اللہ ہنسی اڑاتا ہے ان کی. اور مولوی وحید الزماں اہل حدیث کے جو ہے مولوی نے ترجمہ کیا اللہ جل شانہ ان سے دل لگی کرتا ہے. یہ تمام ترجمے دیکھیں اللہ کی شان میں، یہ سب توحید کے ٹھیکیدار ہیں، یہ اپنے آپ ہی کو موحد سمجھتے ہیں اور دوسرے اہل سنت کو مشرک سمجھتے ہیں. یہ اللہ کے لیے اللہ ہنسی کرتا ہے، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ دل لگی کرتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ایسے ایسے ترجمے انہوں نے کیے. اٹھائیے ان سب کے قرآن اور اٹھائیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ اکبر. ایک اور مثال دیکھیں، یہ سورہ نساء آیت نمبر 142 اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعون. بے شک، یہ مولوی محمود حسن دیوبندی کا ترجمہ ہے،
البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا۔ یا اللہ کے لیے لفظ دغا کا استعمال کہ اللہ ان کو دغا دے گا، اللہ دغا سے پاک، دھوکے سے پاک۔ اب دیکھیں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعون، یہ 5ویں پارے کی آیت ہے۔ اعلی حضرت ترجمہ کر فرماتے ہیں بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ منافق لوگ، اس نے کیا ترجمہ کیا؟ البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، اور اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور وہ ترجمہ کیا کرتا ہے اشرف علی تھانوی کا استاذ کہ وہی ان کو دغا دے گا۔ معاذ اللہ، اللہ دغا دینے سے پاک ہے۔ اس کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں کنز الایمان، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور ایک مثال اور دیکھ لیں، نسوا اللہ فنسیہم، کہ بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا ان کو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ مولوی محمود حسن دیوبندی نے ترجمہ کیا بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا ان کو، اور ترجمہ کیا اشرف علی تھانوی نے اس آیت کا، انہوں نے خدا کا خیال نہ کیا بس خدا نے ان کا خیال نہ کیا۔ مگر اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک آیت عظمت رسالت کے حوالے سے بھی سن لیں، سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 7، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی۔ یہ ترجمہ مولوی محمود الحسن کا ہے۔ حضور کی شان میں کیسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی۔ مولوی تھانوی نے ترجمہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا، اور کاؤنٹس میں لکھا کہ شریعت سے بے خبر پایا تو رستہ بتلایا۔ اسی طریقے سے ابو العلا مودودی نے ترجمہ کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ مگر اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی یہی تفسیر ہے، ان کا بھی یہی ترجمہ ہے۔ جب سیریا فتح ہوا تھا اور سیریا کا ایک جو ہے شہر حلب فتح ہوا، اور حلب کے حاکم یوقنا، ان کے بھائی یوحنا جو توریت کے اور اگلی کتابوں کے عالم تھے، اور حاکم یوقنا جو حلب کے حاکم تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو بھی شہید کر ڈالا تھا جب وہ اسلام لے آئے۔ مگر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حالانکہ حاکم یوقنا نے اسلام پر یعنی مسلمانوں پر بہت سارے حملے کیے، ایک رات حضور ان کے خواب میں آئے اور انہیں اسلام کی تلقین فرمائی۔ وہ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے، اور اسی دوران گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنے خواب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں شارٹ میں بتاتا ہوں۔ حاکم یوقنا نے اپنی گفتگو کے سلسلے میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے مرحوم بھائی یوحنا کے گھر جا کر ان کی کتابوں کا خزانہ کھول کر آسمانی کتابوں، صحیفوں اور ملاحیم کو پڑھا تو ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف جمیلہ پائے، اور ان کے وہ حالات دیکھے جو آئندہ رونما ہونے والے تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر دشمنی یہودی ہوں گے۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا ہاں، واقعی قوم یہود کے لوگ ان کی عداوت میں غلو اور انتہا تک پہنچے تھے اور ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں پر فتح و غلبہ عطا فرمایا۔ حلب کے حاکم یوقنا نے اور آگے کہا
کہ میں نے ان کی ایک صفت یہ بھی پائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے امتیوں کو یہ تاکید فرمائے گا کہ یتیموں اور مسکینوں کی مدد اور اعانت کرو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام مجید قرآن حمید میں اس بات کا حکم دیا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ شعراء آیت نمبر 215۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیروں مسلمانوں کے لیے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مزید اسی سورہ والضحیٰ کی چند آیتیں تلاوت فرمائی کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ اور کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتوں کو نہ جھڑکو۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی تو ووجدک ضالا فہدیٰ سن کر کے حلب کے حاکم یوکنا جو اب نیو مسلم ہو گئے تھے، انہوں نے تعجب سے کہا اور اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ یوکنا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت صفت دلالت کی کیوں بیان کی، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے ہیں؟ یہ ووجدک ضالا فہدیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ لغت میں ڈکشنری میں دلالت کے معنی گمراہی کے ہوتے ہیں اور وارفتگی کے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کا جو جواب دیا، آپ نے فرمایا حاکم یوکنا سے کہ اس آیت کی تفسیر اور اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ووجدک ضالا فی تیہ محبتنا فہدیناک الی مشاہدتنا، یہ علامہ واقدی نے اسے بیان کیا ہے، یعنی اے محبوب ہم نے تمہیں اپنی محبت کے جنگل میں جھکتا ہوا پایا، خود رفتہ پایا تو سیدھی راہ بتلا دی ہم نے تم کو، اس طرح کہ الی مشاہدتنا اپنے دیدار کی طرف تمہیں بلا لیا، معراج کی رات اپنے دیدار کے لیے بلا لیا۔ تو ووجدک ضالا فہدیٰ کا معنی یہ ہوا کہ محبوب اور انبیاء نے بھی محبت کی اور بندوں نے بھی محبت کی، مگر پیارے آپ کی محبت جو ہے مجھ سے اتنی زیادہ ہے، میں نے آپ کو اپنی محبت میں ایسا خود رفتہ پایا کہ محبوب میں نے آپ کو راہ دی، فہدیٰ راہ دی کس بات کی؟ فہدیناک الی مشاہدتنا، یعنی میں نے معراج کی رات اپنے دیدار کے لیے اپنے حضور آپ کو بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ترجمہ کنز ایمان سبحان اللہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ وقت نکال کر 2-3 رکوع پاؤں پارا یہ کنز ایمان سے ہم سنیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ ایک شاعر نے کیا بہترین جو ہے شعر کہے ہیں کہ احمد رضا کی شمع فروزہ ہیں آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، خدمت کلام پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہیں آج بھی۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ انشاءاللہ آئندہ کر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وصال کے وقت کے حالات اور واقعات اور وصایا شریف جو ہے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔